پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب آؤٹ آف باکس جا کر سلمان علی آغا کو T20 کا کپتان بنایا تھا تو سارے لوگ ہی حیران رہ گئے تھے کہ جس بندے کی T20 میں جگہ نہیں بنتی اس کو آپ نے کپتان بنا دیا۔ تو محسن نقوی نے سلمان علی آغا کو وہاب ریاض کے کہنے پہ کپتان بنایا ہے۔ یہ کلیم کرتے ہیں جیو سپر والے، حالانکہ ان کے بقول سرفراز احمد، ثقلین مشتاق اور مصباح الحق شاداب خان کو کپتانی دینے کے حق میں تھے۔ اگر شاداب خان کی کیپٹنسی دیکھیں PSL میں تو ڈیفینیٹلی وہ ڈیزرو کرتے تھے، اور دورے سے پہلے خبریں یہی تھی کہ ثقلین مشتاق نے شیشے میں اتار لیا ہے محسن نقوی کو، سلیکشن کمیٹی کو، لیکن آخر میں پلڑا بھاری نکلا وہاب ریاض کا۔ وہاب ریاض نے جو کہا محسن نقوی نے وہ کر کے دکھایا۔ محسن نقوی چونکہ ثقلین مشتاق سے بھی کچھ نہ کچھ سیٹ کر چکے تھے تو انہوں نے کہا چلو یار تمہیں بھی ناراض نہیں کرتے، اگر سلمان علی آغا پرفارم نہ کر پایا تو ہم شاداب خان کو ابھی وائس کیپٹن بنا دیتے ہیں، بعد میں اس کو کپتان بنا دیں گے۔ انہیں پتا تھا کہ آغا کی پہلی سیریز جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور مشکل سیریز ہے، اس میں پاکستان کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم ساری نہیں تھی، مگر اس ٹیم میں آغا نے کپتانی کر کے دکھائی، بیٹنگ کر کے دکھائی، اپنا رول نبھا کے دکھایا۔ سب سے زیادہ گلا کیا تھا آغا پہ کہ آغا کا 80 کا سٹرائک ریٹ ہے اور ہم 130 والے سٹرائک ریٹ کو نہیں کھلا رہے اور 80 کے سٹرائک ریٹ والے کو کپتان بنا رہے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو آغا نے ثابت کیا ہے کہ بھائی نہیں، میں T20 کرکٹ کھیل سکتا ہوں، پھر مجھ پر اعتماد کرنے کی ضرورت تھی۔ وہ اعتماد عاقب جاوید نے کیا، ینگ ٹیم کو موقع دیا، ینگ ٹیم 4-1 سے ہار گئی، لیکن اسی ٹیم نے تھوڑی سی رد و بدل کے بعد، معمولی سی رد و بدل کے بعد بنگلہ دیش کو گھر میں وائٹ واش کیا۔ تو اب اسی سلمان علی آغا کی تعریف میں لوگ زمین آسمان ملا رہے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے، سمے سمے کی بات۔ شاداب خان کا مسئلہ بتا گیا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے، وہ ایک لیگ سپنر ہے، وہ اپنی بالنگ کو چھوڑ کے اپنا سارا دھیان جو ہے وہ بیٹنگ پہ لگا رہا ہے، شاید اس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے کیونکہ سارا کانسنٹریٹ اس کا بیٹنگ پہ ہے، بالنگ وہ کرتا نہیں اور ایک لیگ سپنر کی جگہ گھیر کے رکھتا ہے۔ یا تو آپ کہو نا کہ میں لیگ سپنر ہوں ہی نہیں، میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ بیٹنگ کروں گا، بالنگ میرے سے نہیں ہوتی، تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آپ خود کو آل راؤنڈر کنسیڈر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 4 اوور بھی کرنے ہیں۔ وہ 4 اوور مسئلہ ہے شاداب خان کا، حالانکہ سیفی نے اپنا ڈیبیو سرفراز کے نیچے کیا ہے اور سیفی کو پتا ہے کہ سرفراز کو پتا ہے کہ شاداب کس کیٹیگری کا پلیئر ہے، اس میں کتنا پوٹینشیل ہے۔ اس کی کیپٹنسی ہم PSL میں دیکھ چکے ہیں کہ کتنا اگریسو ہو کے، کیلکولیٹڈ ہو کے وہ بندہ کھیلتا ہے۔ مصباح بھی شاداب کو جانتے ہیں، ثقلین مشتاق نے جان کے ہی اپنی بیٹی کا ہاتھ دیا، تو یہ تینوں لوگ اچھی طرح شاداب کی کیپیبلٹی سے واقف ہیں، اسی لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ بھائی اس کو T20 کا کپتان بناؤ۔ لیکن آغا کو کپتان بنایا گیا، آغا نے دوسری سیریز میں ہی لوگوں کے خیال بدل دیے، حالات بدل دیے۔ آغا کو جو ٹیم ملی ہے، جو پلیئر ملے ہیں، وہ آغا کی کپتانی کو میں کہہ رہا ہوں 4 چاند لگوائیں گے۔ سائم ایوب، فخر زمان، ان دونوں میں سے جو بھی چلے گا 6 اوور میں 60 رن 70 رن پاور پلے کے بورڈ پہ ہوں گے، یعنی کہ ہم پاور پلے کو یوٹیلائز کریں گے۔ پاکستان T20 کرکٹ میں کہاں مار کھا رہا تھا کہ ہم پاور پلے کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے، اب سلمان علی آغا یوٹیلائز کروائے گا ان کو، اور 60-70 رن ہر پاور پلے میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔
اس سیریز میں ہماری پہلی وکٹ ارلی آن ہی گری ہے، مگر نیچے سے آ کے مومنٹم نہیں ٹوٹا، رن ریٹ کسی بھی میچ میں نیچے نہیں گیا، چاہے وہ ہم ٹارگٹ دے رہے ہیں چاہے وہ ہم ٹارگٹ چیز کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ کتنا تبدیل ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حارث جب آئیں گے، اب وہ بھی اپنی کرکٹ میں تھوڑی بہتری لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ جس طرح کی کرکٹ کھیلتا ہے وہ بھی آپ کی سکور بورڈ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گا۔ اور T20 میں سب سے بڑا مسئلہ سکور کیا کہ اگر ایک بار سکور بورڈ ٹھنڈا ہو گیا، کیونکہ لمیٹڈ اوور ہوتے ہیں، یہاں پہ ایکسیلیٹر سے پاؤں نہیں آپ اٹھا سکتے، آپ 9-10 کی ایوریج سے نیچے رن بنانا افورڈ ہی نہیں کر سکتے، تو آپ کو تیز ہی کھیلنا ہے، اور جب آپ تیز کھیلیں گے تو آپ کی بیٹنگ پر پریشر جو ہے وہ ریلیز ہوتا جائے گا، اور جب ریلیز ہوگا پریشر تو آپ بے فکر ہو کر کھیلیں گے۔ پھر آ جائیں گے حسن نواز۔ حسن نواز نے PSL میں بھی ثابت کیا اور باقی تینوں میچوں میں بھی اس نے اپنا انٹینٹ دکھایا۔ رن کتنے بنا رہے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا، اپروچ معنی رکھتی ہے۔ کسی بھی میچ میں اس کا سٹرائک ریٹ 200 سے نیچے نہیں ہے، جس میں اس نے 55 رن بنائے تھے، 50 بنائی تھی، اس میں اس کا سٹرائک ریٹ 196 ہے۔ باقی دونوں میچوں میں اس کا سٹرائک ریٹ 200 کا ہے۔ تو اٹ مینس کہ وہ بندہ کھڑا رہے گا تو سکور بورڈ بھی گرم کرے گا، بالنگ پہ پریشر بھی بنائے گا، اور ایک چھوٹا انٹینٹ کریٹ کر دے گا۔ نیچے سے سلمان علی آغا آئیں گے، شاداب خان آئیں گے، سلمان علی آغا شاداب دونوں اچھے خاصے رن بنا لیتے ہیں۔ پیچھے خوشدل شاہ ہے، طلعت حسین ہے، تو آپ کے پاس ورائٹی اب بہت ہے۔ اور اگر یہاں بیچ میں کہیں بابر اعظم سیٹ ہو گئے مڈل آرڈر میں، تو آپ کی بیٹنگ کو شاید تھوڑا لیوریج مل جائے، شاید روٹیشن بابر بھی سیکھ جائے، شاید تیز کھیلنا بابر بھی سیکھ جائے، اسی وجہ سے وہ ٹیم میں آئے۔ تو سلمان علی آغا تو کبھی بھی بابر کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیں گے، حالانکہ ایک دو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن آغا بابر کا بچپن کا دوست ہے، اور پاکستان کی کرکٹ میں تو یاری دوستی چلتی ہے۔ بابر کا نہ ہونا بہت سارے لوگوں کو خوش کرتا ہے، شاید 10% لوگوں کو وہ خوش کرتا ہوگا اور 80% لوگوں کو وہ نراش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کرکٹ بابر کی وجہ سے دوبارہ دیکھنی شروع کی ہے۔ اب فخر زمان اور سائم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آگا کیپٹنسی بہتر کرتے جائیں گے، پاکستان T20 میں جیتا جائے گا، آگے ہم ورلڈ کپ میں کہیں فائنل میں پہنچ جائیں گے، تو پھر آگا کو بھی لوگ بھول نہیں پائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہاں یار وہاب ریاض میرا ہی کہا ہوا ہے، میں نہیں کہا تھا محسن نقوی کو، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری بات مان لی۔ دیکھتے ہیں کہ سلمان علی آغا اگلی سیریز میں کیا کرتے ہیں۔